بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 29 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قاعدہ غواشن دنیا تقوی۔ کچھ اسباق سے ہم تسلسل کے ساتھ صیغوں میں جاری ہونے والے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ اسی تسلسل کو بڑھاتے ہوئے آج بھی ہم چند قاعدے پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور معمول کے مطابق چند مثالوں سے اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ 2 جملے لکھے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور دوسرا جملہ ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ پہلے جملے کے اندر ہمارا محل بحث لفظ رواسیہ ہے اور دوسرے جملے کے اندر غواشن۔ ان 2 الفاظ سے متعلق ہم اس قاعدے کے اندر بحث کریں گے۔ اب غور کریں ان دونوں الفاظ کے اندر کہ رواسیہ اور غواشن در حقیقت ایک ہی وزن ہے اور ایک جیسے ہی صیغے ہیں۔ غواشن دراصل تھا غواشیون، چونکہ یہ غشیہ یغشا سے ہے تو یہ آخر میں یا ہے، غواشیون۔ اب غواشی رواسی دونوں کا وزن برابر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں کا وزن برابر ہے اور دونوں ایک ہی پیمانے کے مطابق آئے ہیں تو رواسیہ کے اندر یا کو باقی کیوں رکھا گیا اور غواشن کے اندر یا ساقط کیوں ہوئی ہے؟ حالانکہ ساخت دونوں کی ایک ہے، پیمانہ ایک ہے، وزن ایک ہے، تو اس کے باوجود یہاں پر ایک لفظ میں یا پائی جا رہی ہے اور دوسرے کے اندر یا کو حذف کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے قاعدے کے اندر ہم اس کی وجہ جانیں گے۔ تو آئیے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ غواشن کا قاعدہ، جو یا منتہی الجموع کے آخر میں آئے، حالت رفعی اور جری میں اس کو حذف کر کے اس کے بدلے میں ماقبل والے حرف کو تنوین دینا ضروری ہے۔ پہلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ منتہی الجموع کس کو کہتے ہیں؟ منتہی الجموع جمع کی اس صیغے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حرف مفتوح ہو اور تیسری جگہ الف علامت جمع منتہی الجموع ہو اور اس کے بعد ایک حرف مشدد ہو، جیسے دوابن، یا ایک حرف مشدد نہیں ہے تو 2 حروف ہوں جن میں سے پہلا مکسور ہو، جیسے مساجد، غواشیو۔ یہاں ہمارے پاس موجودہ الفاظ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ تو منتہی الجموع جمع کے اس صیغے کو کہا جائے گا جس کے اندر پہلا حرف مفتوح ہو، جیسے یہاں پر غین مفتوح ہے، تیسرا حرف الف ہو جو منتہی الجموع کی نشانی ہو تو یہاں پر بھی موجود ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے غواشی، لیالی اور اسی طریقے سے رواسی۔ تو اگر منتہی الجموع کا صیغہ ہو تو اس کے اعراب کی حالت کیا ہوگی؟ حالت رفعی اور جری میں، یعنی زیر اور پیش کی حالت میں ہم اس کے آخری حرف کو حذف کر دیں گے اور آخر سے پہلے والے حرف کو ہم تنوین دے دیں گے، بشرطے کہ وہ جمع مضاف نہ ہو اور اس پر الف لام حرف تعریف بھی داخل نہ ہو، یعنی وہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ مضاف بھی نہ واقع ہو رہا ہو اور نہ ہی اس پر الف لام معرفہ بنانے کے لیے آیا ہو۔ تو ایسی صورت میں ہم اس کے آخری حرف کو ختم کر کے آخر سے ماقبل حرف کو تنوین دے دیں گے۔ مثال دیکھیں، غواشی سے غواشن، لیالی سے لیالن۔ اب پیچھے ایک حالت باقی رہتی ہے، حالت نصبی۔ حالت نصبی میں یا کو اپنی حالت پر باقی رکھنا ضروری ہے، یعنی زبر کی حالت میں یا باقی رہے گی۔ فائدہ، اگر جمع منتہی الجموع مضاف ہو یا اس پر الف لام داخل ہوا ہو تو یا باقی رہے گی، جیسے الموالی موالیکم۔ الموالی میں الف لام داخل ہوا اور موالیکم کے اندر مضاف واقع ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ اگر حالت رفعی اور حالت جری میں ہوگا، پیش یا زیر کی حالت میں ہوگا
تو ہم اس کو حذف کر کے اس کے بدلے میں ماقبل والے حرف کو تنوین دیں گے۔ دو شرطیں اس کے اندر ہم نے ملحوظ رکھنی ہے، ایک یہ کہ وہ مضاف واقع نہ ہو رہا ہو، اور دوسری یہ کہ اس پر الف لام داخل نہ ہو رہا ہو۔ اگر مضاف واقع ہوگا یا الف لام داخل ہوگا تو اس صورت میں یا اپنی حالت پر باقی رہے گی، اگر حالت نصبی ہوگی تو اس صورت میں یا اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ آئیے اب لوٹتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر قاعدہ کیسے جاری ہوا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اب آپ دیکھیے کہ رواسیہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے کہ اس کا پہلا حرف مفتوح ہے، تیسرے حرف میں الف آ رہا ہے جو منتہی الجموع کی نشانی ہو، اور آخر سے پہلے والا حرف مکسور ہے یعنی اس کے نیچے کسرہ ہے۔ اب ہم منتہی الجموع کے اس صیغے کو دیکھیں کہ یہ حالت نصبی میں واقع ہوا ہے، رفعی میں ہوا یا جری میں ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں جعل فعل ہے، فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور رواسیہ یہ مفعول ہے، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، حالت نصبی میں ہوتا ہے، تو ہم نے کہا کہ حالت نصبی میں حرکت باقی رہے گی اور حرف بھی باقی رہے گا، اس لیے ہم نے یہاں پر یا کو حذف نہیں کیا۔ دوسرا جملہ دیکھیے، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواشن، اب غواشن یہاں پر منتہی الجموع کی نشانیاں تمام موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے یا کو حذف کیوں کیا اور یا سے قبل والے حرف کو ہم نے تنوین کیوں دی؟ تو اس کا جواب ہم قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفعی اور حالت جری میں ہم یہی عمل دہرائیں گے، یعنی یا کو حذف کر کے ماقبل کو تنوین دیں گے۔ غواشن حالت رفعی میں ہے جو مبتدا مؤخر یہاں پر واقع ہوا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ان دونوں مثالوں میں ہمارا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ آئیے اگلا قاعدہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند کلمات لکھے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، دوسرا ہے فتوی، تیسرا ہے رضیا، اور چوتھا محیا۔ پہلے کلمہ کے اندر ہمارا محل استشہاد لفظ دنیا ہے، دوسرا فتوی، تیسرا رضیا اور چوتھا محیا۔ ان الفاظ کے اندر اگر آپ غور کریں تو بعض جگہوں پہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اصل حرف وہاں پر موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا ہی کو لے لیں کہ دنیا اصل میں دنا یدنو دنون سے ہے، تو اصل حروف کے اندر تو واو پائی جا رہی ہے جبکہ لفظ دنیا میں یا پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر فتوا کو دیکھیں تو یہ اصل میں فتیا ہے، واو کی جگہ یا ہے، لیکن ہمارے استعمال میں واو ہے۔ ایسے ہی دیگر الفاظ میں بھی واو کی جگہ یا پائی جا رہی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کہ واو کو یا سے کیوں تبدیل کیا جاتا ہے۔ قاعدہ فعل اسمی کہ لام کلمہ کی جگہ یا ہو تو واو ہو جاتا ہے۔ اسمی اور وصفی یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسمی نام ہوتا ہے کسی چیز کا اور وصفی سے صفت مراد ہوتی ہے۔ جب کوئی اسم فعلا کے وزن پر آئے اور اس کے لام کلمہ کی جگہ پر یا ہو تو ہم اس یا کو واو سے بدل دیں گے۔ مثال دیکھیے، فتوا تقوا، اصل میں فتیا اور تقیا تھا، اب فتیا تقیا دونوں فعلا اسمی کے وزن پر ہیں اور ان کے لام کلمہ کی جگہ پر یا ہے تو ہم نے اس کو واو میں تبدیل کر دیا۔ تنبیہ، مگر فعلا وصفی میں یا قائم رہتی ہے، یعنی دو شرطیں ہیں، ایک تو لام کلمہ میں یا ہو اور دوسرا فعلا اسمی ہونا چاہیے، وصفی کے اندر وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ مثال دیکھیے، صدیا پیاسی عورت، مؤنث صدیانو صفت مشبہ ہے۔ اب صدیا فعلا کا وزن بھی ہے اور لام کلمہ میں یا بھی ہے، لیکن ہم نے کیوں نہیں واو سے تبدیل کیا؟ اس لیے کہ یہ وصفی ہے، اسمی نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 2 دیکھیے، فعلا، فعلا اسمی کے لام کلمہ کی جگہ واو ہو تو یا ہو جاتی ہے، جیسے دنیا علیا کہ اصل میں دنوا اور علوا تھے۔ یہاں پر بھی وہی تنبیہ ہے، مگر فعلا وصفی میں واو قائم رہتا ہے، جیسے غزوہ بہت زیادہ حملہ کرنے والی عورت، مؤنث اغزا سے اس میں تفضیل ہے۔
دونوں قاعدوں میں فرق کیا ہے کہ فعلا اسمی کے لام کلمہ میں یا ہو تو واو سے بدلتے ہیں، جبکہ فعلا اسمی کے لام کلمہ میں واو ہو تو یا سے بدلتے ہیں۔ ایک میں یا سے واو اور دوسرے میں واو سے یا میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے قاعدے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مثالوں کے اندر یہ قاعدے کیسے جاری ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دنیا، ہم نے کہا کہ اصل میں ہے دنوا۔ اب آپ دیکھیں کہ دنوا فعلا کا وزن ہے اور اسی طریقے سے اسمی ہے اور واو لام کلمہ کی جگہ پر آیا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو یا میں تبدیل کریں گے تو یہ دنیا ہو جائے گا۔ فتوا کو دیکھیں کہ اصل میں تھا فتیا، اب فتیا میں فعلا کا وزن بھی ہے اور اسمی بھی ہے اور لام کلمہ میں یا آئی ہے، تو ہم نے واو میں تبدیل کر کے فتوا بنا دیا۔ اسی طرح اگلے لفظ کو دیکھیے رضیا، یہ بھی اصل میں ناقص واوی سے ہے، رضوا، رضی یرضا رضوانا، اس کا جو اصل حرف ہے وہ واو ہے۔ اب رضوا بھی فعلا کے وزن پر ہے اور فعلا کے وزن پر ہم نے کہا کہ جب بھی واو آئے گی لام کلمہ کے اندر اور وہ فعلا اسمی ہو تو ہم اس کو یا میں تبدیل کریں گے، تو یہ رضوا سے رضیا ہو گیا۔ آخری لفظ ہے محیا، محیا بھی محوا تھا، محا یمحو، تو اس کے اندر بھی وہی تعلیل ہوئی ہے جو رضیا اور دنیا کے اندر ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فعلا اور فعلا کے اندر جاری ہونے والے قاعدے ہم نے اپنی ان مثالوں پر جاری کیے۔ تو امید ہے یہ دونوں قاعدے آج کے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ مشق، چند صیغے یہاں لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کے اندر قواعد جاری کرنے ہیں اور جہاں قاعدہ جاری ہوا ہے وہاں آپ نے وجہ معلوم کرنی ہے کہ کیسے قاعدہ جاری ہوا ہے۔ میں صیغے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا صیغہ ہے اداعن، دوسرا المواشی، تیسرا المکافی، چوتھا المغالی، پانچواں الغواشی۔ آگے ہے دعوا، دعیا، جسیا، جسوا، بقوا، وبقیا، سنوا، وسنیا۔ یہ چند صیغے ہیں، آپ نے ان صیغوں کے اندر قواعد جاری کرنے ہیں اور جہاں قاعدہ جاری ہوا ہے وہاں وجہ معلوم کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔